ضروریات کا پیر جو ہے نا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا. آپ طرف سے ہوتا ہے بادشاہ کا بھی مرید ہو جانا کسی کا تو وہ اس کے مداد میں مرید ہو جاتے ہیں, سارا عملہ مرید ہو جاتا ہے. ایوب اگر کسی کا مرحوم مرید تھا تو اس کے سارے عملہ بھی مطلب اس کا مرید ہو گیا. پریزیڈنٹ ریاض اس کا مرید ہو جائے گا, باقی لوگ بھی چل جائیں گے کہ سنا آپ کے پاس پریزیڈنٹ سے درخواست بھی دے دیں گے پیر صاحب کو, پیر صاحب آگے درخواستیں چلاتے جائیں گے. یہ نہیں ہے. تو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے لیے, اس راستے پر چلنے کے لیے جن لوگوں نے بیعت کی, ان لوگوں نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی اس کا حکم بھی اتنی ہی اہمیت کا حکم ہے. اور اگر یہ حکم الگ لگ رہا ہے اور اگر تمہاری تحقیق اس کے علاوہ ہے اور اگر تم نے کچھ اور علم رکھا ہوا ہے جو پیر صاحب کے علم کے علاوہ علم ہو تو پھر یہ شرک نہ کرنا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, تو پھر تو شرک ہی شرک ہے. مطلب جو شخص یہ جاتا ہے کہ میں دادا صاحب جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے کے لیے, یا یہ مرے ہوئے لوگ ہیں, اگر مرے ہوئے سمجھتے ہیں تو اسے فیض کیا دینا. یہ بات سمجھے, کوئی اور ہی صاحب سمجھو گے تو کوئی اور ہی صاحب ملے گا نا. اس لیے یہ تمہاری اپنی نیت کے اوپر ہے کہ شوق اگر موجود ہے تو پھر بیعت کرو, شوق موجود نہیں ہے تو بیعت نہ کرو. کوئی ضرورت موجود ہے تو بیعت نہ کرو. ویسے چلے جاؤ پیر صاحب کے پاس, سنا یہ آپ کے پاس اتنے لوگ ہوتے ہیں, یہ ہمارا تکلیف ہے کہ دور کر دیا ہے. میرا خیال ہے وہ صاحبان خدمت ہوتے ہی ہیں سارے, ان کا کام ہے مدد کرنا, مدد کر دیں گے. تو بیعت کی تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بیعت تو یہ ہے کہ اس خیال میں ڈھل جانا اور اسی خیال کے اندر چل پڑنا. تو یہ ہے بیعت کے جو آداب ہیں. باقی آداب ہم نے جس کام کے لیے بیعت کیا وہ کام صرف عرفانی ہوگا, اس کے علاوہ بیعت کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی ضروریات کی بیعت جو ہے نا وہ انی نفی ہے اور انی فانی ہے. اب آپ نفی اس بات کو ذرا غور کر لو نا کہ لا اور الہ دو ہی باتیں ہیں نا, ایک نفی ایک اس بات. اور نفی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے نفی کرنی ہے, جس کو ہر مادی چیز, ہر چیز جو سمجھ آنے والی ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا. اور الہ جسے آپ کہہ رہے ہیں اس مادی اشیاء اور سوچ کی اشیاء اور سمجھ کی ضروریات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ الہ ہے. الہ جو ہے آپ کی سمجھ سے آگے ایک نام ہے الہ, سمجھ تک سارا الہ ہے. بھئی یاد رکھ لو نا, آپ کی سمجھ تک, آپ کی سوچ تک, آپ کے واقعات تک یہ کیا ہے, سارا الہ. اور اس کے آگے جو کچھ ہے وہ الہ. تو جو کچھ آپ حاصل کرتے جاؤ اس کو چھوڑتے جاؤ اگر, تو پھر یہ سفر ٹھیک ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے. جو کچھ حاصل کرتے جائے یہ سارا ہی فانی ہے. بچے فانی, اولاد فانی, پیسہ فانی, ہم فانی, یہ جہان فانی, یہ مکان فانی, سب فانی. اور پھر الہ فانی کیا ہے, وہ جو آگے ہے. ان کو جو کچھ حاصل ہے اس کو چھوڑنے کی فکر کرو, اسے نکل کے دیکھو, تو پھر یہ فانی چھوڑ دیا تو جو آپ کو حاصل جو شوق بنے گا وہ الہ فانی ہوگا. تو وہ ہے الہ. اور تو پیر کا کام یہ ہے کہ آپ کو دنیاوی آرزوؤں سے نجات دے دے, پوری کر کے نہ, ترک کروا کے. پوری کر کے, وہ نوکر ہے تمہارے باپ کا کہ وہ تو پوری کرتا جائے, نہیں بات ہے. تو چھوڑ اس کو, کاسا گدا, کدے ہی دو چار آرزویں ہیں, آرزویں توڑ, تو کاسا گدائی وہاں باندھ دو, نہیں بات ہے. تو پھر وہ لے کے آگے چل پڑے. تو مقصد یہ ہے کہ دو قسم کے ہیں یہاں پر ضروریات کے پیر. ایک وہ جو آپ کی خواہشات پوری کرتا ہے, تو وہ خواہشات کا پیر جو ہے نا آپ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول والی بات نہیں ہے. اور جو آپ کو خواہش سے نجات دلا دے اور اللہ کی طرف رجوع کرا دے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرا دے, اور اس کا آقا نہ ماننا جو ہے نا واجب ہے. چلو بہتر ہے, دعا کرو, خیر کرو, آواز اب دعا کرو. چلو پڑھو, کراچی پڑھو, دروچی پڑھو, کچھ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم, دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم,
اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين أغثنا 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 يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم أغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سیدنا صفیہ محمد